آج کی ویڈیو میں تراویح کے تعلق سے اور اس کے اندر موجود اختلافات یعنی 8 اور 20 رکعت کے سلسلے میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں اس پر ہم ایک تفصیلی تحقیقی اور علمی گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور تراویح کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا تھا۔ تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یعنی احادیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا یہ اجماعی اور یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ فرض، واجب اور سنت مؤکدہ میں فرق یہ ہے کہ فرائض کو چھوڑنے والا انسان گناہگار ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر وہ ایک سزا بھی ہے شریعت کے اندر، لیکن سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کبھی کبھار چھوڑ دینے پر قابل ملامت تو ہے انسان، لیکن اس پر شریعت میں کوئی سزا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ آپ ذہن نشی رکھیے کہ تراویح کی جو موجودہ شکل ہے یعنی عشاء کے متصلاً بعد 20 رکعت نماز اور 3 رکعت وتر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ شکل موجود نہیں تھی، اور اس بات پر بھی اجماع ہے اور اتفاق ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تراویح کی یہ موجودہ شکل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قائم کردہ ایک نظام ہے کہ جب تراویح کی جو شکل موجود ہے جب حضور کے زمانے میں نہیں تھی تو بالآخر اس کا نظام کب بنایا گیا؟ تو اس سلسلے میں جو روایات احادیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر خلیفہ دو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ چند لوگ 8 10 12 کی ایک جماعت کھڑی ہے مسجد کے ایک حصے میں اور ایک حافظ کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں۔ اسی طریقے پر مسجد کے دوسرے حصے میں چند لوگ کھڑے ہو کر الگ نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن سن رہے ہیں۔ تیسرے حصے میں کچھ لوگ الگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی حافظ کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں۔ یعنی مسجد نبوی میں کئی جماعتیں ہو رہی ہیں اور لوگ علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی حافظ کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ان تمام لوگوں کو کسی ایک حافظ کے پیچھے جمع کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر نے ایک نظام بنایا کہ اب سے تمام لوگ ایک ہی حافظ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور قرآن سنیں گے، اور اس سلسلے میں حدیث میں حضرت ابی ابن کعب کا نام آتا ہے کہ حضرت عمر نے یہ کام حضرت ابی ابن کعب کے حوالے کیا کہ تم نماز پڑھاؤ، اور تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ سب لوگ ایک ہی حافظ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور قرآن سنیں گے، اور 20 رکعت کی جو تعداد ہے وہ بھی حضرت عمر نے طے کر دیا، اور وہ وتر کی نماز ہے وہ حضرت عمر نے طے کر دیا۔ تو یہ گویا کہ مکمل طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد تھا، اور حضرت عمر نے اس نماز کو عشاء کے متصلاً بعد کر دیا حکمت اور مصلحت کے تحت۔ حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ صحابہ کرام میں سے زیادہ تر لوگ محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے، تو اگر اس نماز کو رات کے کسی دوسرے حصے میں رکھا جاتا تو شاید تمام لوگوں کے لیے آنا مسجد میں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہ ہوتا، اور اگر مان بھی لیا جائے کہ اس زمانے میں صحابہ کرام کو چونکہ عبادت کا بہت زیادہ شوق اور ذوق ہوتا تھا تو اگر اس زمانے میں آ بھی جاتے تو اس کے بعد کا جو دور آنے والا تھا اس زمانے میں لوگ سستی کرتے، کاہلی کرتے اور گویا کہ یہ نظام ختم ہو جاتا۔ اس لیے حضرت عمر نے امت کی سہولت کے لیے اس نظام کو عشاء کے متصلاً بعد رکھا کہ اگر عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا سا اور وقفہ لے کر کے اس کو ادا کر لیا جائے تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی ادا ہو جائے گی، یعنی نفلی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اجتہاد اور آپ کا یہ نظام امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے، اور یہ حضرت عمر کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور ایک اتنا عظیم عمل وہ امت کو دے کر کے گئے ہیں کہ قیامت تک اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ یہ نظام حضرت عمر نے جب قائم کیا تو صحابہ کرام میں سے کسی نے اختلاف کیا تو حدیث کی کسی بھی کتاب، کسی بھی فرقے، کسی بھی مسلک کے کسی بھی کتاب میں کسی بھی شخص سے کوئی بھی اختلاف موجود نہیں ہے کہ اس زمانے میں کسی بھی صحابی نے حضرت عمر کے اس نظام سے اختلاف کیا۔ خود غیر مقلدین حضرات جن احادیث سے دلیل پکڑتے ہیں اور حضرت عائشہ کی جس حدیث کو وہ بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں، حضرت عائشہ زندہ تھی، یہ نظام غالباً 15-17 ہجری میں قائم کیا گیا اور حضرت عائشہ کا انتقال سن 57 یا 58 ہجری میں ہوا، اور تو گویا کہ ایک 40-45 سالہ زندگی حضرت عائشہ نے پائی اس نظام کے قائم ہونے کے بعد بھی، لیکن کبھی بھی حضرت عائشہ نے اختلاف نہیں کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا یہ قائم کردہ نظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق ہی تھا۔ بہرکیف چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی رکعات کے سلسلے میں کوئی روایات موجود نہیں ہے، ابھی ہے کہ شیعہ حضرات چونکہ حضرت عمر کے اجتہادات اور ان کے افعال سے ان کو ایسے ہی بغض ہے، عناد ہے، دشمنی ہے،
تو وہ حضرت عمر کے کسی بھی فیصلے کو قبول نہیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ جس حضرت علی کے زیادہ معتقد ہیں، اور روایتوں میں کہیں بھی حضرت علی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ملتا ہے، یعنی حضرت علی نے بھی حضرت عمر فاروق کے اس قائم کردہ نظام پر عمل کیا، اور تمام صحابہ کرام نے، اور جو 4 امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک اور امام احمد بن حنبل، اور اس کے بعد تقریباً ائمہ مجتہدین اور جو فقہائے اعظام گزرے ہیں، ان تمام لوگوں کا ایک مواظبت کے ساتھ، یعنی پورے رمضان 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کا ایک معمول رہا ہے، گویا کہ اس پر اجماع امت ہے۔ غیر مقلدین اس بات کے لیے بھی اختلاف کرتے ہیں، وہ حضرت عمر کے اجتہاد کا انکار تو نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عمر کا جو ایک نظام تھا، وہ نظام گویا کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر تھا، یعنی وہ حکم صرف اس زمانے کے لیے تھا، ہر زمانے کے لیے وہ نہیں تھا، اس لیے وہ اسی احادیث کو دلیل پکڑ کر کے صرف 8 رکعت نماز تراویح کے قائل ہیں۔ اصل یہ ہے کہ آج کے تاریخ میں امت مسلمہ کا اور تمام ائمہ کرام کا اور مجتہدین اعظام کا، بلکہ پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سوائے غیر مقلد اور شیعہ کو چھوڑ کر کے، کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور اس کو چھوڑنے والا آدمی گناہگار ہوگا، کبھی کبھار چھوٹنے پر قابل ملامت تو ہے لیکن قابل سزا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان جان بوجھ کر چھوڑتا رہے اور چھوڑنے کا ایک نظام بنا لے، تب وہ انسان گناہگار بھی ہو۔ تو یہ رہا تراویح کے تعلق سے مختصر باتیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی، اور باقی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر لیجئے گا، اور اسی طرح کی بہت ساری اسلامی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ خدا حافظ۔